دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم قانون مفرد اعضاء کے ایک نہایت اہم اور کافی گہرے موضوع پر بات کریں گے، نظام بولیہ یعنی پیشاب بننے کا عمل۔ جی بالکل، اور ہماری یہ گفتگو حکیم انقلاب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر مبنی ہے، اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس علمی بحث کی بنیاد فراہم کرنے پر ہم حکیم محمد مزمل صدیقی صاحب جو ملتان سے ہیں ان کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں، جن کے فراہم کردہ مواد نے اس گفتگو کو ممکن بنایا ہے۔ آج ہماری بحث کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ کہ جسم میں پیشاب بننے کا عمل اصل میں کہاں اور کیسے ہوتا ہے؟ کیا گردے خود پیشاب پیدا کرتے ہیں جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، یا پھر ان کا کردار محض ایک فلٹر کا ہے، یا کہہ لیں کہ کشید کرنے والے عضو کا ہے جو جسم کے خلیات میں پہلے سے بننے والے فضلات کو خون سے الگ کر کے خارج کرتا ہے؟ تو میرا موقف یہ ہوگا کہ پیشاب بنانے کا بنیادی عمل عضلات سے شروع ہوتا ہے، اور گردے اس نظام کے آخری مرحلے میں صرف اخراج اور صفائی کا کام کرتے ہیں۔ جبکہ میں اس نظریے پر قائم رہوں گی کہ قانون مفرد اعضاء کی روح سے بھی گردوں کو غدد تسلیم کرتے ہوئے پیشاب پیدا کرنے والا مرکزی عضو ہی مانا جاتا ہے، جو خون سے فاسد مادوں کو الگ کر کے ایک نئی رطوبت تشکیل دیتا ہے۔ دیکھیں، مجدد طب حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انقلابی اصول پیش کیا تھا کہ عضلات رطوبات پیدا کرتے ہیں، غدد انہیں روکتے ہیں اور اعصاب ان کا اخراج کرتے ہیں۔ اب اس اصول کو سمجھے بغیر ہم پیشاب کے بننے کے عمل کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میرے نزدیک صرف گردوں پر توجہ مرکوز کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کہانی کو اس کے انجام سے پڑھنا شروع کر دیا جائے۔ پیشاب بننے کے عمل کی ابتدا ہوتی ہے دل کی حرکت سے، یعنی عضلاتی پمپنگ سے۔ جب دل خون کو پمپ کرتا ہے تو یہ خون جسم کے ہر خلیے تک غذا پہنچانے جاتا ہے۔ یہ خلیات چاہے وہ عضلاتی ہوں، غدی ہوں یا اعصابی، اپنی غذا وصول کرنے کے بعد فضلات خارج کرتے ہیں۔ یہی لاکھوں کروڑوں خلیات سے نکلنے والے فضلات در حقیقت پیشاب کی بنیاد ہیں۔ یہ خام مال ہے۔ گردے اس خام مال کو بعد میں صرف جمع کر کے قابل اخراج بناتے ہیں۔ تو اس لیے پیدائش کا جو اصل محرک اور سبب ہے وہ تو عضلاتی تحریک ہی ہوئی، جس کے بغیر یہ پورا نظام شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ فاسد مادے پورے جسم کے میٹابولزم کا نتیجہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا اختلاف لفظ پیداوار کی تشریح اور اس عمل کے مرکز پر ہے۔ آپ جسے پیشاب کی بنیاد کہہ رہی ہیں، میں اسے جسم کا میٹابولک فضلہ یعنی میٹابولک ویسٹ سمجھتی ہوں، نہ کہ پیشاب۔ پیشاب تو ایک مخصوص کیمیائی ترکیب کی حامل رطوبت ہے جو ایک خاص عضو میں بنتی ہے۔ خود صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کلیات تحقیقات میں افعال اعضاء بولیہ کے باب میں یہ جملہ بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ گردے پیشاب پیدا کرتے ہیں جس طرح دوسرے غدد خون کے مختلف مواد محسوس رطوبات کی شکل میں خارج کرتے ہیں۔ یہ کلیات تحقیقات جلد اول صفحہ 150 پر موجود ہے۔ یہاں پیدا کرتے ہیں کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کشید کرتے ہیں یا خارج کرتے ہیں نہیں۔ یہاں گردوں کو جگر اور دیگر غدود کی طرح ایک ایسا عضو مانا گیا ہے جو خون سے مواد الگ کر کے ایک بالکل نئی چیز پیدا کرتا ہے۔ تو اگرچہ فضلات کا خام مال پورے جسم میں بنتا ہے، لیکن اسے خون سے چھاننے، اس میں پانی اور نمکیات کا توازن قائم کرنے اور اسے پیشاب کی حتمی شکل دینے کا جو پیچیدہ اور فعال عمل ہے وہ تو گردوں میں ہی ہوتا ہے۔ اسی مخصوص عمل کو پیدا کرنا کہا جاتا ہے۔ آپ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں جو بالکل درست ہے، لیکن میرے خیال میں آپ اس جملے کو اس کے وسیع تر نظریاتی تناظر سے الگ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء ایک مکمل نظام کی بات کرتا ہے۔ دل جو کہ ایک عضلہ ہے، اس کی حرکت کے بغیر نہ خون گردش کرے گا، نہ خلیات کو غذا ملے گی، اور نہ ہی وہ فضلات پیدا ہوں گے جنہیں آپ میٹابولک ویسٹ کہہ رہی ہیں۔ تو اگر بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ عضلاتی نظام کا کردار محض ایک معاون کا نہیں بلکہ بنیادی اور فاؤنڈیشنل ہے۔ اگر عضلاتی تحریک نہ ہو تو غدد کس چیز کو روکیں گے اور اعصاب کس چیز کا اخراج کریں گے؟ لہٰذا ابتدا تو عضلات ہی ہیں، گردوں کا کام تو بعد میں آتا ہے۔ اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ عضلات رطوبات پیدا کرتے ہیں تو اس سے مراد تمام رطوبات کی پیدائش کا اولین محرک ہے۔
میں سمجھتی ہوں کہ آپ اسباب کو پیداوار سے ملا رہے ہیں۔ دیکھیں، دل کی حرکت اور خون کی گردش پورے جسم کے نظام کو چلانے کے لیے ناگزیر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ دل پیشاب بناتا ہے، یہ منطقی طور پر درست نہیں لگتا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک فیکٹری میں جو بجلی بنانے والا جنریٹر ہے وہی ساری مصنوعات بناتا ہے۔ جنریٹر تو صرف توانائی فراہم کرتا ہے، جس کے بغیر مشینری نہیں چل سکتی، لیکن اصل پیداوار تو مشینری ہی کرتی ہے۔ اس مثال میں وہ مشینری گردے ہیں۔ کتاب میں اعضاء کے 3 افعال بہت واضح طور پر بیان ہوئے ہیں: تحریک، تسکین اور تحلیل۔ یہ کلیات تحقیقات جلد اول صفحہ 61 پر ہے۔ ہر عضو کا اپنا ایک مخصوص فعل ہے۔ دل کا کام خون کو پمپ کرنا ہے، جگر کا کام صفرا بنانا ہے، اور اسی طرح گردے کا مخصوص فعل خون کی صفائی اور پیشاب کی تشکیل ہے۔ ہم ایک عضو کے بنیادی اور مخصوص فعل کو پورے نظام کی عمومی ضرورت سے خلط ملط نہیں کر سکتے۔ چلیں، میں آپ کی مشینری وانی مثال کو ہی آگے بڑھاتا ہوں۔ اگر ہم گردوں کو مشین مان بھی لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مشین تک خام مال پہنچتا کیسے ہے؟ جدید طب کہتی ہے کہ فضلات خون کے ذریعے گردوں تک آتے ہیں، لیکن قانون مفرد اعضاء کا نظریہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ نظریہ یہ کہتا ہے کہ خلیاتی فضلات جھلیوں کے ذریعے شبنمی ترشح کی طرح گردوں میں پہنچتے ہیں، یعنی گردے خون میں پہلے سے موجود پیشاب کو فلٹر نہیں کرتے، بلکہ جسم کی بافتوں یعنی ٹیشوز سے براہ راست آنے والے فضلات کو جمع کرتے ہیں۔ خون تو جیسا میں نے پہلے کہا صرف گردوں کو اپنی توانائی اور غذا فراہم کرنے آتا ہے، وہ فضلات کی ٹرانسپورٹ وین بن کر نہیں آتا۔ یہ نقطہ 4 نظاموں نظام، دوران خون، نسیجی دوران خون اور نظام بولیہ، ان سب کو ایک ساتھ سمجھنے سے ہی واضح ہوتا ہے۔ ہر خلیہ اپنا فضلہ خارج کرتا ہے جو شبنم کے قطروں کی طرح گردوں میں جمع ہوتا جاتا ہے۔ ایک منٹ معاف کیجیے گا، مجھے یہیں آپ کو روکنا ہوگا۔ یہ شبنمی تشہا کی اصطلاح یہ خود کتاب میں کہاں اور کس سیاق و سباق میں استعمال ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ نظریہ کہ فضلات براہ راست بافتوں سے گردوں میں آتے ہیں، یہ کتاب کے اپنے متن سے براہ راست متضاد نظر آتا ہے۔ نظام بولیہ کی تعریف میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، بالکل صاف لکھا ہے کہ اس نظام کا کام خون سے فضلات کو پیشاب کی شکل میں خارج کرنا ہے۔ یہ کلیات تحقیقات جلد اول صفحہ 119 پر ہے۔ اس جملے میں خون سے کے الفاظ کلیدی ہیں۔ یہ تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ فضلات خون کے ذریعے ہی گردوں تک پہنچتے ہیں۔ جہاں تک شبنمی تشہا کی اصطلاح کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے یہ گردوں کے اندر ہونے والے انتہائی باریک عمل، جسے جدید سائنس گلومیرولر فلٹریشن کہتی ہے، اس کی ایک شاعرانہ یا علامتی وضاحت ہو۔ مگر یہ اس بات کی نفی کیسے کر سکتی ہے کہ وہ خام مال یعنی فاسد مادے خون میں ہی موجود ہوتے ہیں جنہیں الگ کیا جانا ہے؟ مجھے تو آپ کے نظریے اور کتاب کے متن میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ نہیں، یہ تضاد نہیں بلکہ گہرائی ہے۔ شبنمی ترشح کوئی شاعرانہ اصطلاح نہیں بلکہ ایک مجوزہ فزیولوجیکل میکانزم ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ دوران خون 2 سطحوں پر کام کرتا ہے، ایک بڑی شریانوں اور وریدوں کا نظام اور دوسرا نسیجی یا ٹشو لیول کا دوران خون۔ جب خون خلیات کو غذا دیتا ہے تو فضلات پہلے انٹرسٹیشیل فلوئڈ یعنی خلیات کے درمیانی سیال میں آتے ہیں، وہاں سے وہ جھلیوں یعنی میمبرینز کے ذریعے رس کر براہ راست گردوں کے نیفرونز میں جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے صبح گھاس پر شبنم جمع ہو جاتی ہے، وہ آسمان سے بارش کی طرح نہیں برستی۔ اس نظریے کے مطابق خون صرف صاف ہو کے واپس دل کی طرف جاتا ہے، وہ فضلات کو پورے جسم میں لے کر نہیں گھومتا۔ اس لیے جب کتاب میں خون سے لکھا ہے تو اس سے مراد خون کے پورے نظام سے ہے، نہ کہ صرف خون کی نالیوں میں بہنے والے مائع سے۔ یہ ایک وسیع تر تعریف ہے۔ میں آپ کی وضاحت کی نزاکت کو سراہتی ہوں، لیکن یہ ایک بہت بڑی تشریح ہے۔ کتاب کا سیدھا سادہ متن کہتا ہے خون سے فضلات کو الگ کرنا۔ عام فہم اور طبی طور پر تو اس کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ خون جب گردوں سے گزرتا ہے تو اس میں سے فضلات نکال لیے جاتے ہیں۔ آپ کا نظریہ کہ فضلات الگ راستے سے آتے ہیں اور خون الگ راستے سے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جس کے لیے کتاب میں اس سے کئی زیادہ واضح ثبوت کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال اگر ہم ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان بھی لیں، تب بھی یہ میرے بنیادی نقطے کو رد نہیں کرتا۔
فضلات چاہے جیسے بھی پہنچیں، ان فضلات کو پیشاب میں تبدیل کرنے کا عمل تو گردوں ہی میں ہو رہا ہے، اور یہیں پر پیدا کرنے اور کشید کرنے کی بحث شروع ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہی ہمارا اصل اختلاف ہے۔ ہم گردوں کو پیشاب بنانے والا نہیں مانتے، بلکہ پیشاب کشید کرنے والا مانتے ہیں۔ ان دو الفاظ میں ایک بنیادی نظریاتی فرق ہے۔ پیدا کرنا یا بنانا صفر سے کسی چیز کو وجود میں لانے کا عمل ہے، جبکہ کشید کرنا یعنی ڈسٹلیشن پہلے سے موجود چیز کو صاف کرنے، اس میں سے اجزاء کو الگ کرنے یا اسے ریفائن کرنے کا عمل ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہتے کہ تیل کی ریفائنری پیٹرول بنا رہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ خام تیل سے پیٹرول کشید کر رہی ہے۔ خام تیل پہلے سے موجود ہے، اسی طرح خلیات پہلے ہی فضلات پیدا کر چکے ہوتے ہیں۔ گردے ان پہلے سے موجود خلیاتی فضلات کو پانی اور دیگر مادوں کے ساتھ ملا کر ایک قابل اخراج محلول بناتے ہیں، وہ اسے صفر سے پیدا نہیں کرتے۔ اور یہ فرق اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر پیشاب میں کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں صرف گردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس پورے نظام کو دیکھنا چاہیے جہاں یہ فضلات اصل میں بن رہے ہیں، یعنی جسم کے عضلات اور خلیات۔ صحیح۔ میں آپ کی زبان کی باریکی اور ریفائنری کی مثال کو سمجھتی ہوں، لیکن میرے خیال میں لفظ کشید گردوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی ہے۔ یہ ان کے فعال اور انتہائی پیچیدہ کردار کو بہت کم کر دیتا ہے۔ یہ محض کسی نلکی سے پانی گزرنے یا چائے چھاننے جیسا عمل نہیں ہے۔ گردوں کے اندر لاکھوں نیفرونز ایک چھوٹی کیمیائی فیکٹری کی طرح کام کرتے ہیں۔ اس عمل میں صرف فلٹریشن ہی نہیں بلکہ بعض جذب یعنی ری ابزارپشن، مطلب خون سے چھن جانے والے 99% پانی، گلوکوز اور دیگر مفید چیزوں کو واپس خون میں جذب کرنا، اور پھر مزید فضلات کا اخراج یعنی سیکریشن، یعنی خون میں رہ جانے والے کچھ فاسد مادوں کو زبردستی پیشاب میں دھکیلنا بھی شامل ہے۔ خون کے پلازما سے ایک بالکل مختلف کیمیائی ساخت کی رطوبت یعنی پیشاب تیار کرنا ایک پیداواری عمل ہی کہلائے گا۔ وہ خون سے کچھ چیزیں نکالتے ہیں، کچھ واپس ڈالتے ہیں اور کچھ اپنی طرف سے شامل کرتے ہیں تاکہ جسم کا توازن یعنی ہومیوسٹیسس برقرار رہے۔ اس پیچیدہ کیمیائی تبدیلی کو محض کشید کہنا ایسا ہی ہے جیسے ایک ماہر شیف کے بنائے ہوئے شاہکار کو صرف سبزیاں کاٹنا کہہ دیا جائے۔ اسی لیے کتاب میں اسے پیدا کرنا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک فعال، تخلیقی اور پیداواری عمل ہے۔ میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ قانون مفرد اعضاء ہمیں ایک زیادہ وسیع اور جامع تصویر دکھاتا ہے۔ اس تصویر میں پیشاب بننے کا عمل پورے جسم میں خلیاتی سطح پر شروع ہوتا ہے اور اس کی ابتدا عضلاتی تحریک سے ہوتی ہے۔ یہ ایک ہولسٹک ویو ہے۔ گردوں کا کردار اس عظیم نظام کے آخری مرحلے میں ایک انتہائی ماہر منتظم اور اخراجی عضو کا ہے، نہ کہ ایک خود مختار خالق کا۔ اگر ہم صرف گردے کو خالق مان لیں تو ہم اس پورے عمل کی بنیاد یعنی عضلاتی تحریک اور خلیاتی فضلات کی پیدائش کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس سے ہماری تشخیص اور علاج کا زاویہ بھی محدود ہو جاتا ہے۔ ہم صرف گردے کی خرابی پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ اصل مسئلہ شاید پورے جسم کے میٹابولزم یا دل کی کمزوری میں ہو۔ جبکہ میرے نزدیک اگرچہ فضلات کا ماخذ پورا جسم ہے، لیکن ان بے ترتیب فضلات کو خون سے الگ کر کے پیشاب کی حتمی، متوازن اور قابل اخراج شکل میں پیدا کرنے کا جو مخصوص، پیچیدہ اور ناگزیر عمل ہے، وہ صرف گردوں میں ہی انجام پاتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کا متن بھی جب وہ گردوں کو ایک خود قرار دے کر ان کے فعل کو پیدا کرنا لکھتا ہے تو وہ گردوں کے اسی فعال اور پیداواری کردار کی توثیق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جسم کا کوئی کردار نہیں، لیکن اس خاص پروڈکٹ یعنی پیشاب کی فیکٹری گردے ہی ہیں۔ علاج کے نقطہ نظر سے بھی گردے کے مخصوص افعال کو سمجھنا اور اسے ٹارگٹ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ پورے نظام کو دیکھنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے نزدیک پیشاب بننے کا عمل ایک زنجیر کی طرح ہے، جس کی پہلی کڑی عضلاتی حرکت ہے اور آخری کڑی گردوں سے اخراج۔ اس پورے عمل کو سمجھنا ضروری ہے، نہ کہ صرف آخری کڑی کو۔ اور میرے خیال میں اس زنجیر میں گردے محض ایک کڑی نہیں بلکہ وہ ورک شاپ ہے جہاں خام لوہے کو ایک کارآمد اور مخصوص شکل دی جاتی ہے۔
یہ عمل اتنا منفرد اور اہم ہے کہ اسے پیداوار کا درجہ دینا ہی درست ہے۔ یہ بحث خود اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون مفرد اعضاء جسمانی افعال کو کتنی گہرائی اور مختلف سطحوں پر دیکھتا ہے۔ یہ کوئی سادہ میکینکس نظام نہیں ہے۔ بالکل، اور شاید ہمارا اختلاف اس بات پر نہیں کہ جسم میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ کس عمل کو کیا نام دیا جائے اور کس عضو کے کردار کو بنیادی حیثیت دی جائے۔ دونوں زاویے، یعنی پورے جسم کا نظام اور ایک عضو کا مخصوص کام، صابر ملتانی کی تحقیقات کی وسعت اور گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں، جس پر مزید تحقیق اور غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی۔